वेलकम टू बेनिफिशियल बातें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस बहुत बिज़ी चल रहा है फ्रेंड्स। आई नो कि आप सबको इंतज़ार रहता है मेरे व्लॉग का। मुझे एक्चुअली ख़ुद भी इंतज़ार रहता है मेरे अपने व्लॉग का। लेकिन आज करेंगे बहुत सारी बातें। थंबनेल तो आप सब देख चुके होंगे। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है छोटी सी डिवाइस मैंने ऑर्डर की। एक्चुअली हर तरफ मुझे इंस्टा पे टिकटॉक पे ये डिवाइस नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा जी मंगवा लेते हैं, देख लेते हैं क्या ये वाकई जो कह रहे हैं लोग इज़ इट वर्थ इट। तो चलें फिर मैं आपको अपने रिव्यू दूंगी। अभी आज ही आई है ये और मैं अभी इस्तेमाल करूंगी इसे और फिर मैं आप सबको बताऊंगी क्या ये वाकई वो सब कुछ करके दिखाती है जो ये सब लोग बता रहे होते हैं अपनी वीडियोस में। तो मेरी तरफ से आपको सच्चा, आपको पता है मैं तो सिर्फ एजुकेट करने का काम करती हूँ और सच बात करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा आपको टोटली ट्रूथ बेस्ड रिव्यू होगा इसके बारे में, तो ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह एटलीस्ट 1 महीना ट्राई करने के बाद। ठीक है, तो चलें जी अब कर लेते हैं वीडियो के ऊपर बातें। बस जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ना दोस्तों बात करना चाहती हूँ, डिफ़ाइन करना चाहती हूँ उल्लू की पट्टी को या उल्लू के पट्टे को। राइट, यूजुअली मैं ऐसा की लैंग्वेज यूज़ नहीं करती क्योंकि आई एम नॉट हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की बातें घरों में करते नहीं हैं। मैंने ग्रोइंग अप हमेशा आलू का पराठा सुना था, बट लेकिन सिंस आज मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी और मुझे एक्चुअली किसी ने बताया उस वीडियो के बारे में, तो मैंने कहा ज़रा देख लेते हैं, सुन लेते हैं और ये क्या बातें की जा रही हैं। तो जी उल्लू की पट्टी को अगर आप इसका लुग़वी मायनी जो कहें तो वो जी उल्लू जो कि आउल उसके बच्चे को कहते हैं। राइट, बच्चा हो गया। और वैसे उर्दू में डिरोगेटरी टर्म के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाता है इस फ्रेज़ को कि भाई किसी को अगर आपने कहना ना कि बहुत ही कोई बेवकूफ़ स्टूपिड इंसान है तो उसको हम कहते हैं जी उल्लू की पट्टी पट्ठा। ठीक है, तो जी आज एक आप जानते ही हैं मैं कहाँ इशारा कर रही हूँ, देख ली होंगी आपने वो वीडियो, और जिसने अपनी वीडियो का थंबनेल बनाया इस तरह का और बाकी लोगों को जी कहा जा रहा है, पुकारा जा रहा है कि उल्लू की पट्टियाँ। तो फिर आज ज़रा डिस्कशन हो जाए कि असल उल्लू की पट्टी कौन है, इस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई एक ज़माने पहले जब मैंने वर्ड गया अपने थंबनेल पे लगाया तो इन सबको बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, फिर मुझे उसको भी डिफ़ाइन करना पड़ा था। मैंने कहा चलें जी आज भी डिफ़ाइन कर देते हैं क्योंकि अकल के अंधे तो हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो बता देते हैं कि कौन है फिर असल में। रियलिटी चेक भी दिखाना चाहिए ना, होना चाहिए लोगों के लिए। ठीक है, तो जी मोहतरमा जो दूसरों को कह रही हैं तो लेट्स डिफाइन कि सबसे बड़ी उल्लू की पट्टी है कौन। ठीक है, पिछले कोई कितने सालों से जब ये रिएक्शन चैनल बना हुआ है, 1-1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, अल्लाह जाने कितने साल हो गए हैं, इतनी फजूल बातें करने का ये चैनल है जो रिएक्शंस देता है। काश सच पे रिएक्शन दे। कल एक वीडियो, एक्चुअली मैं तो बहुत अरसे से गायब हूँ, आपको पता है मैंने बताया है कि मेरे माशाल्लाह एक तो पहले हम बीमार पड़ गए थे, फिर मेरे बच्चे ऑफ हैं, यूनिवर्सिटी से घर पर हैं, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम एज अ फैमिली स्पेंड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा लग रहा है और बिल्कुल मैं बेखबर थी यूट्यूब से। तो लेकिन अब थोड़ा सा मुझे ना पिछले कोई कल मैंने एक व्लॉग देखा सुना और वो इसी तरह रिएक्शन बीबी का था, तो फ़रा जी के लिए था वो। तो मुझे हुआ कि वाओ माशाल्लाह हम छोटे छोटे चैनल ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है कि आवाज़ में नरमी आ गई है, तहम्मुल आ गया है, तमीज़ आ गई है और थोड़ी सी तहज़ीब भी आ रही थी और अच्छी बात हो रही थी। कंटेंट मुझे अच्छा लगा कि फ़रा जी के हवाले से उनके लिए दुआएं करवाई जा रही थी, तो मैं बड़ी खुश हुई दिल में कि मैंने कहा कि वाओ ज़बरदस्त जी, ये तो बड़ा अच्छी चेंज आई है और यही तो चेंज हम जिस पे काम कर रहे थे पिछले 4-5 महीने से। मुझे बड़ी खुशी हुई, यकीन माने सच्ची दिल से खुशी हुई। फिर आज जब मैंने देखा कि थंबनेल और वो प्रीमियर चल रहा था कि जी ये वीडियो आने वाली है और उसका थंबनेल तो आप सब ने देख लिया और कितनी दफ़ा मैं ये लफ्ज़ बोलूँ, ठीक है, सब जानते थे। फिर मुझे हुआ कि ओके अब ये क्या है, और जब मैंने वीडियो का कंटेंट जब सुनी मैंने वीडियो, तो मुझे बड़ी हैरत अफसोस कि भाई जो फितरत होती है ना इंसान की वो ज़्यादा देर तक बदल नहीं सकता। अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लेता है इंसान वक्ती तौर पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन असलियत सामने आ ही जाती है दोस्तों। और जो कि आज फिर वो वीडियो जब मैंने सुनी तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा ये तो सिर्फ भाई वो जैसा कहते हैं ना कि
गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है, तो वो है हाल हुआ हुआ है। और ये तो मुहतरमा कब से कर रही हैं, वही कर रही हैं। फिर भी मैंने 1 मिनट के लिए डाउटफुल होके मैंने सोचा कि चलो जी शायद तब्दीली आ गई है, लेकिन नहीं, लेस देन 24 आवर्स असलियत फिर सामने आ गई। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं जिस पे आज मैं हाईलाइट करूँगी, बात करेंगे, ताकि फिर वही बात आ गई है, वहीं आ गए हैं हम कि मुझे फिर बहुत सारी चीज़ों पर से पर्दे उठा के कितना लेयर्स पर लेयर्स उतारने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा आप सबको कि असल स्टोरी चल क्या रही है यहाँ पर। और सबसे पहले तो इन मोहतरमा ने खुद इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट में इतनी मिलावट करके पेश की है कि ऑडियंस को इतना बदतमीज़ और बेबाक बना दिया है। ठीक है, ये इनका कसूर है, इस रिएक्शन चैनल का, जिसने ऑडियंस को इतना बदतमीज़ बना दिया है कि वो अब आकर लोगों को कमेंट्स में और इस तरह हरास करते हैं, जो कि इन्हीं की पैदावार है। ठीक है, क्योंकि ये आइडियाज़ प्लांट करती हैं लोगों के जहन में। और अब कहा जा रहा है कि लोग अपने कमेंट्स में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हरास कर रहे हैं। भाई आदत तो आप लोगों ने डाली है ना, लोगों को इतना बेबाकी किसने दी है, इतनी हिम्मत किसने दी थी लोगों को, ऑडियंस को, कि लोगों को जाके इस तरह तजलील करें। क्योंकि आप खुद अपने कंटेंट में लोगों को तजलील करती रही हैं और यही करती आ रही हैं और करती जा रही हैं। ये नहीं कि कहीं रुकावट आ गई हो, नहीं, लोगों के जहन में पहले आइडियाज़ प्लांट किए जाते हैं, फिर बदतमीज़ी को परवान चढ़ाया जाता है और फिर इल्ज़ामात दूसरों के सर डाल दिया जाता है। ठीक है, हद है आप लोगों पर, हैरत है, मुझे हैरानगी है कि जी दूसरे लोगों को इतना अपने अपने गुनाहों की जो है ना बलबोता उठा के दूसरे लोगों पे चढ़ाया जा रहा है। अफसोस है आप सबके ऊपर। अब उन सब की हमदर्दियाँ बटोरनी हैं। ठीक है, साथ में ये अब चल रहा है कि जी पलविशा भी मासूम है, हिना भी मासूम है, सारे मासूम हैं और सारा किया धरा पता नहीं किन कुछ टोले की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो किसी टोले के साथ कोई ताल्लुक़ रखा ही नहीं। ठीक है, और हमेशा सच और हक़ की बात की। आज से 5-6 महीने पहले जब अरूज पर थीं चीज़ें, तो याद करें फ्रेंड्स, आप सबको याद होगा कि ये मोहतरमा कर क्या रही थी उस वक़्त। ठीक है, आप सब ये बात भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमेशा से पलविशा का मुंशी कौन बनना चाहता है, किसका हमेशा से अपने व्लॉग्स की ज़रिए, अपनी वीडियोज़ के ज़रिए बहुत दफ़ा इस बात का इजहार कर चुकी हैं ये मैडम कि जी पलविशा को इन जैसा कोई पर्सनल असिस्टेंट या मैनेजर या समथिंग अलोंग दोज लाइंस चाहिए कि जो पलविशा को बेहतरीन तरीके से गाइड करे। हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या आप किसी को गंदा करके, इतनी बेइज्जती करके, उसको इतना तजलील करके और फिर ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं कि जी पलविशा आपको अपने सर का ताज बना ले, कैसे बना ले। ठीक है, और अब ऐसी चालाकी से गेम खेली जा रही है कि अपने गुनाहों का मलबा उठा के ना दूसरों के सरों पे डाल दो। जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे उसी वक्त से देख रहे हैं जब से मैं 6 महीने पहले से इस चैनल पर काम कर रही हूँ। और मेरा तो काम ही रिएक्शन नहीं है ना देना। ठीक है, मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेट करना, पॉजिटिविटी फैलाना, अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाना। लेकिन जब मैंने देखा कि उस ज़माने में 6 महीने पहले ये अरूज पर थी चीज़ें कि इतनी बदतमीज़ी की जा रही थी, लोगों को इतना बुरा भला कहा जा रहा था, लोगों के कॉन्टेंट में अपने पास से झूठ मिलाकर पेश किया जा रहा था और लोगों को थ्रेटन किया जा रहा था। ठीक है, कभी केस के हवाले से, कभी उनके बॉडी वेट के हवाले से, कभी शेमिंग, हर लिहाज से शेम की जा रहा था उनके कंटेंट पर उनको। तब मैंने जंप इन किया और मैंने इस के अगेंस्ट काम करना शुरू किया। ठीक है, हर लिहाज से, कभी बेटी के हवाले से, कभी ससुराल के हवाले से, बेटी की शादी के हवाले से, आप सब जानते हैं कि किस किस तरह से इन खातून ने टारगेट किया था। ठीक है, सुबह दोपहर शाम का ये बात बनी हुई थी। और ये खुद अब याद करें ये मैडम कि सुबह दोपहर शाम कौन करता था ये सब कुछ, कौन दिन में 10-10 वीडियोस बनाता था। ठीक है, और लोग समझते हैं कि असल अब लोगों को बहुत अरसे पहले ही पता चल गया था कि असल उल्लू की पट्टी कौन है। तो ये तो सवाल आपको खुद समझ जाना चाहिए था, लोगों से पूछने के बजाय ना आपको खुद पता होना चाहिए कि असल में आप खुद क्या हैं और आप क्या करती आ रही हैं। ठीक है, आपका जो फरा जी की टांग को लेकर कितनी वीडियोस इस खातून ने बनाई थी, आज उनके लिए दुआएं मंगवाई जा रही हैं, विच इज़ फाइन, अच्छी बात है, माशाल्लाह अच्छी बात है। लेकिन इंसान को अपने करतूत और गुनाह प्रीवियसली जो वो कर चुका होता है उनको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, फरा जी के लिए अच्छी बात की, अच्छे उनके लिए सोच रखी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क अल्लाह की तरफ से होता है, व्यूज़ ये सब चीज़ें ना अल्लाह की तरफ से आती हैं। ये कोई किसी के कहने पे या करने से कुछ नहीं हो सकता, शाउट आउट देने से। उनको लोग वैसे भी जानते हैं। और मैंने तो यूट्यूब का जहाँ
تک جو انالیسس کیا ہے یوٹیوب یوزلی شادیوں کو, بیماریوں کو, ان چیزوں کو لے کے نا زیادہ پروموٹ کرتا ہے, زیادہ ان کو آگے آگے لے کر جاتا ہے, اور وہ چیزیں خود بخود ہی آگے بڑھ جاتی ہیں. وہ کانٹینٹ ریپیٹ ہونے, فارورڈ ہونے لگ جاتا ہے, شیئر کرتا ہے. یہ یوٹیوب کی پالیسی ہے. تو اس میں جو اپنا سمجھا جا رہا ہے کہ جی ہم نے کوئی کارنامہ پیش کر دیا ہے, وہ ان کے حصے میں لکھی ہوئی تھیں وہ اتنی ویوز, اتنے سبسکرپشنز, تو یہ کوئی کسی سے نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں نا اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ بنی ہے ذریعہ کسی کے لیے. اور نو ڈاؤٹ بہت ساری سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی ذریعہ بناتا ہے دوسرے انسانوں کے لیے. تو پھر نیکی کر دریا میں ڈال. اس نیکی کو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, اس نیکی کے ایسے ایسے اعلان کیے جا رہے ہیں, روز اس نیکی کے اوپر 2-3 ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, اور اس نیکی کے تو کر لی ہے لیکن اس کے تھرو دوسرے لوگوں کو گندا کیا جا رہا ہے, دوسرے لوگوں کو نیچا دکھایا جا رہا ہے. بھئی آپ نے اگر ایک اچھا کام کر لیا ہے, الحمدللہ شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا اور آپ لوگوں سے یہ نیکی کروائی تو شکر ہے, اور آگے بڑھ جائیں, اور اچھا سوچیں, اچھا دوسروں کے لیے بھی, لیکن دوسروں کو گندا کر کے, یعنی کہ ایک ہی فیملی کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا, جھگڑا کروانا, ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنا, اور اپنے آپ کو اچھا پیش کر کے سامنے دکھانا. تو کیا یہی اسلام سکھاتا ہے؟ یہ وہ طریقہ ہے نیکی کرنے کا؟ سوچیں ذرا اس بات کے اوپر. اور اس محترمہ نے بہت دفعہ اپنی ایسوسیشن کا مظاہرہ کیا ہے کہ امیسیا کے ساتھ, اور یاد کریں فرینڈز کہ امیسیا کے تھرو کس طرح کے کامنٹس کرتی تھی, امیسیا کرتی ہے ابھی بھی ویڈیوز میں, وہ اس طرح لوگوں کو تذلیل کرتی ہے. تو اس نے خود اقرار کیا ہے کہ جی میرا رائٹ ہینڈ امیسیا ہے, میں ہر چیز امیسیا سے ڈسکس کرتی ہوں, اور اماں وڈی سے ڈسکس کرتی ہوں. تو یہ چیزوں کو خود اقرار کر چکی ہے اور سب کو بتا چکی ہے. اور آپ خود پیسٹ میں جائیں, 2 سیکنڈ لگیں گے, ساری ہسٹری کو یاد کریں, اور پھر آپ کو خود ریئلائزیشن ہوگی کہ کیا پہلے کیا, اور اگر ابھی اپنے اندر تبدیلی لانی تھی تو اچھے طریقے سے تبدیلی لے کر آؤ, لیکن ساتھ میں آپ دوسرے لوگوں کو رگڑا لگا رہی ہیں کس بیس پہ؟ اور ہم لوگوں کو زبردستی ایک کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا, ایک ٹولہ کہہ کر پکارا جا رہا تھا, جبکہ ہم کوئی ٹولہ نہیں, آپس میں ہم کبھی کسی چیز کو بھی ڈسکس نہیں کرتے. اگر ہماری ویڈیوز اور ہمیں ویوز کا شوق ہوتا تو آپ لوگ خود گواہ ہیں ایز آڈینس, تو ہم دن میں میری 10 ویڈیوز آ رہی ہوتی, میرے تو ہفتے گزر جاتے ہیں میری کوئی ویڈیو نہیں آتی. اور میں اگر اس طرح ویوز اور اس چکر کی گریڈ میں ہوتی تو میں تو بہت زیادہ تھم نیلز آپ لوگوں کی طرح کے سنسنی خیز بناتی اور سب کچھ کرتی. اور میرے پاس کانٹینٹ کی کمی نہیں ہے, میرے پاس دماغ کی بھی کمی نہیں ہے الحمدللہ. میں چاہوں تو بہت ساری چیزیں کریٹ کر پیش کر سکتی ہوں, لیکن کیا میرا یہ انٹرسٹ ہے؟ نہیں. الحمدللہ میری ایک ہی زبان رہی ہے شروع ڈے 1 سے, جب سے میں نے چینل پہ کام کر رہی ہوں وہی بات کر رہی ہوں, اور ابھی بھی وہی بات کر رہی ہوں, کہیں چینجز نہیں آئی. اور جو چیز پہ میں کہہ دوں کہ میں نے نہیں اس کو مزید کرنا ٹچ, تو آئی ڈونٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے, الحمدللہ آئی ایم اے وومن آف مائی ورڈز. یہ بات میں 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں, اور دوبارہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میں نے اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کر آئی. آپ لوگ ہیں کہ جو سوچ دماغ اپنے اکارڈنگ ٹو کیا چل رہا ہے, کیا ویوز ہیں, کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے, یہ گیمز آپ لوگ کھیلنے کے ماہر ہیں. دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے بس اس طرح کی ڈیروگیٹوری ٹرمز استعمال کرنا, یہ بھی آپ لوگوں کا مشغلہ ہے. یہ بہت ماہر طریقے سے آپ لوگ ماہر ہیں ان کاموں میں, ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور کرتی رہوں گی, کیونکہ آپ لوگوں کو بھی نا آپ کی شکلیں دکھانے کے لیے کوئی ہونا چاہیے. اور میرا ایک کام ہی صرف, میں نے اب اس چیز کو اپنا وہ بنا لیا ہے, بار بار کہا جا رہا ہے اگر میں اتنی مشورے دے رہی ہوتی یا میں اپنے مشوروں پہ چلا رہی ہوتی کسی انفلوئنسرز کو, الحمدللہ مجھے ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان انفلوئنس کو بھی دماغ, عقل, سمجھ دی ہوئی ہے, وہ اپنے لیے بہتر فیصلے خود کر سکتے ہیں. اور مجھے کسی کا کوئی ایڈوائزر بننے کا شوق نہیں ہے. جس کو شوق ہے وہ اپنے اس شوق کا اظہار کر چکا ہوا ہے, اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے یہ وہ خود بہتر جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے قیاس سرائیاں کرنے کا شوق نہیں ہے, لیکن آپ لوگ اپنی ویڈیوز کے تھرو سب کچھ خود بتا دیتے ہیں. آپ لوگوں کی نا انداز سے, باتوں سے سب ظاہر ہو جاتا ہے, اور جو دل میں ہوتا ہے, زبان پہ ہوتا ہے, وہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے. اب ملکانی جی اٹیک کر رہی ہیں کہ جی یہ کرتی ہیں, ہم نے تو ویڈیوز نہیں بنائی. آپ میرا چینل جا کے کھنگا لیں, میں تو پچھلے 2 ہفتے سے میں تو اتنا آؤٹ آف دا پکچر ہوں. نہ روشنی ایمان کی میں نے کوئی ویڈیو ابھی تک سنی ہے, نہ میں نے مسلم ولاگ کی ویڈیو ابھی تک سنی ہے, نہ وہ لوگ ریگولر بیسس پہ کوئی کام کر رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں. ماڈرن کرٹک ویسے ہی آؤٹ آف دا سین ہے, تو پتہ نہیں کس لوگوں کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں, کون سا ٹولہ ہے جو ان کو اٹیک کر رہا ہے, جن کو 2 معنی باتیں کر کے سنایا جا رہا ہے. تو پلیز پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں اچھی طرح کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں, بعد میں لوگوں پہ اٹیک کریں. ٹھیک ہے, اور جہاں تک پلوشا اور ہنا کا اور ان کی فیملی کا تعلق ہے, وہ آپ لوگوں کو اپنی پل پل کی رپورٹس دیں کہ ابھی ہم کسی کی تیمارداری کر رہے ہیں یا نہیں کرے, عادت کر رہے ہیں کہ نہیں کرے. آج میں نے اتنے دنوں کے بعد پلوشا جی کا ولاگ دیکھا, جس میں ان کے ابو جی کی صحت اچھی نہیں ہے,
مطلب اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، بٹ ان کی آئیز کا کوئی پرابلم چل رہا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے، اب جب آئیز کا پرابلم چل رہا ہے، وہ چل پھرنے میں ان کو پرابلم ہو، دیکھنے میں، تو ان کے لیے ان کے دو ہی بیٹیاں وہاں ہیں اس وقت. ثنا تو اپنے گھر پر ہیں، تو وہ ان کا اچھا خیال کر رہی ہیں. وہ ان کے اور اکیلا بندہ نہیں دیکھ سکتا، جو اسپیشلی آؤٹ آف کنٹری آیا وہ اکیلا یہ سارے کام نہیں کر سکتا. جو تو وہ اپنے حساب سے، اپنے اکارڈنگلی، اپنی ٹائم کے حساب سے، اس کے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ وہ فرا جی کی خیر خبر فون کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی کریں گے، کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے لوگوں کے بارے میں نا اندازے لگانا بیٹھ کر. یہ میرا کام نہیں ہے. جن کا یہ کام ہے وہ بس اپنے پاس سے ایک آئیڈیا نکالتے ہیں، سوچتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں اس چیز کو. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا فرا جی کے حوالے سے کہ وہ اس وقت بیمار ہیں. وہ اس وقت اپنی بیچاری، اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی زندگی عطا کریں، شفائے کاملہ عطا کریں، اور جلدی وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ہو سکیں. اور اپنی محنت کر رہی ہیں، اور وہ خود اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. ہمیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اتنی بیماری میں بھی، بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ رکھا ہوا ہے، کہ وہ ویڈیوز بنا رہی ہیں، اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ رکھا ہوا ہے. وہ کسی سے کمپلین نہیں کر رہی، وہ کسی کا نام نہیں لے رہی. یہ وہ لوگ ہیں جو آ کے آئیڈیاز دے رہے ہیں ان کے ذہن کے اندر. اور اللہ جانتا ہے کہ نہ ابھی تک میں نے کسی کی ویڈیو پہ کوئی کامنٹ ہی نہیں کیا جو کہا جا رہا ہے کہ جی فیک آئی ڈیز کے ساتھ کامنٹس کیے جا رہے ہیں اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کو تھریٹن کیا جا رہا ہے. میں نے تو ایک کامنٹ نہیں کیا کسی کو، نہ اپنی ریئل آئی ڈی سے، اور میری کوئی فیک آئی ڈی ہے نہیں. ٹھیک ہے، جو کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا مجھے، الحمدللہ میں اپنے ہی منہ سے اپنی ریئل آئی ڈی کے ساتھ کرنے کی ہمت رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں یہ کون سی اسمپشنز، کیا لوگ باقی اندھے گونگے بہرے ہیں جو اتنے یوٹیوب پہ ملینز اینڈ ملینز آف آڈینس ہے جو دیکھ رہی ہے، کیا وہ خود اپنے ذہن سے کوئی بات نہیں کر سکتے؟ آٹومیٹکلی یہ عورتیں یہ کیوں اسیوم کرنے لگ جاتی ہیں کہ جی شاید وہ ہم لوگ سکھا رہے ہیں یا ہم پڑھا رہے ہیں یا ہم فیک آئی ڈی سے کر رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں. اگر ٹائم ہو نا تو میں تو روز آپ لوگوں کی چھترول کہتے ہیں نا کہ صحیح والی کلاس لوں، لیکن میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، اور میں اپنا وقت، قیمتی وقت آپ لوگوں پہ ضائع نہیں کرنا چاہتی. ایک طرف فرا جی کی اتنی ویڈیوز ان کے حق میں بنائی جا رہی ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. سپورٹ کریں، ان کے چینل کو گرو کروائیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے ان کے رزق میں. ہم تو پازیٹیو لوگ ہیں اور ہم پازیٹیوٹی چاہتے ہیں، کہیں سے بھی ان کے لیے مدد آئے ماشاءاللہ الحمدللہ. لیکن ایک ہی خاندان کے لوگوں کو اچھائی کے ایک طرف سے کیا جا رہا ہے اور دوسرے خاندان کو گند کے اندر لپیٹا جا رہا ہے. مجھے یہ باتیں نا ڈائجسٹ کرنا، میرے دماغ کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے مجھے، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں. میں نے یہ چیزیں دیکھتی نہیں ہوں کہ آپ ایک ہی ساتھ ایک لوگوں کے، کیونکہ یہاں سے پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کی نیتوں کے حال. ٹھیک ہے، دوسروں کی نیتوں کے اوپر جو رکھتے ہیں نا، شک رکھتے ہیں، وہ یہاں سے آپ لوگوں کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. کہ ایک طرف ایک انسان کا، اس کی ایموشنز کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اس وقت وہ فرا جی بیمار ہیں، ایموشنلی ڈسٹربڈ ہیں، تو ان کی ان ایموشن سے کھیلا جا رہا ہے. اور آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز لا کے دوسروں کے اوپر تھوپ دینا اور دوسروں کو برا بھلا کرتے رہنا، برا گندا. اور اپنے اندر کیوں نہیں سوچتے کہ آپ لوگ یہاں پر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر لوگوں کے رشتہ داروں میں آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے کروانا اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اپنی فضولیات بکواس کے ذریعے، یہ آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں اور لوگوں کے فائدے کیسے اٹھا رہے ہیں؟ سوچیں اس کے اوپر ذرا. دوسروں کو جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں، آپ لوگوں کو ہم تو ویڈیوز بنا ہی نہیں رہے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے. اگر کر ہی نہیں رہے تو پھر ہمارا کیا کردار ہے اس ساری چیز میں؟ کردار تو آپ لوگ ادا کر رہے ہیں، اور غور کریں کہ کون سے کردار ادا کر رہے ہیں. مطلب ان بہنوں کے نا زبردستی کے دشمن بن چکی ہیں یہ خواتین، کہ وہ اچھی بات کریں تب بھی بری میں بنا دی جاتی ہے. وہ بری بات تو کر ہی نہیں رہی، اچھا بھی کچھ کرتی ہیں، نہ کریں تب بھی بری ہیں، کچھ کریں تب بھی بری ہیں. تو ہر حال میں تو آپ لوگوں نے ان کو گندا ہی کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے صرف ویوز. اور اب تو ہو گیا نا، مزہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اب ٹیگ نہیں کر سکتے یہ لوگ. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ ان کو ٹیگ نہیں کر سکتے. تو یہ اس وقت پیک پہ نا فرا جی کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ فرا جی کو ٹیگ کر کے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ ان تک تو یہ پہنچ نہیں سک رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے، سو اٹس سچ اے شیم کہ کسی کی بیماری کو کیش کیا جا رہا ہے. استغفر اللہ. انسان جو مسلمان ہوتا ہے نا، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے اچھائی کا سوچتا ہے. اگر آپ نے سوچا بھی تھا کہ چلو ہم ان کے اوپر ریویوز دیتے ہیں، ریئیکشن دیتے ہیں، ان کا چینل پروموٹ ہو، تو پھر وہیں تک بات رہنی چاہیے تھی. باقی ساروں کو لپیٹ میں گندگی میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور جہاں تک ہم لوگوں کو ایک ٹولہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی میں جو آپ لوگوں کو کھٹکتی رہتی ہوں، مجھے پتا ہے کیونکہ الحمدللہ میں سچ بات کرتی ہوں. تو جتنی مرضی کھٹکتی رہیں، میرا انداز، میری باتیں چینج نہیں ہوں گی. میں ڈے ون سے جو بات کر رہی ہوں، آئی اسٹینڈ آن دوز ورڈز. ٹھیک ہے، آئی بیک اپ دوز ورڈز، کیونکہ میں نے ابھی تک الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں ہے اپنے الفاظ سے
پھر جانے کی عادت نہیں ہے مجھے، اور جو بات میں نے کہی ہے حق سچ بات کہی ہے کرتی رہوں گی. جہاں مجھے اچھا نہیں بھی لگے گا، میں نے تو اپنی کبھی کسی چیز کا اظہار ہی نہیں کیا آپ لوگوں پہ. آپ لوگوں کی حرکتیں جو غلط ہیں، یس آف کورس میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کروں گی، دکھاؤں گی، بتاؤں گی سب کو کہ یہاں پر یہ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، اور یہی ہے وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن آپ لوگ اپنی غلطیوں کو ذرا دیکھیں، ان کو ایکسیپٹ کریں. اور جو ملکانی جی اتنی باتیں کرتی ہیں عزت تمیز سب چیزوں کی، تو ذرا وہ پھر یہ پوچھیں نا کہ یہ کس طرح کا تھم نیل تھا. کسی کو بیٹھ کر ہم ٹھیک ہے، الو کی پٹھی کا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا میرے نزدیک، لیکن ایز اے ہمارے کلچر میں اس چیز کو بری کے نظر سے، گالی کی طرف سے سوچا جاتا ہے. تو کہاں گئی ملکانی جی کا انصاف؟ ان کو یہ باتیں نظر نہیں آتی، ان کو یہ زبان نظر نہیں آتی. اب وہ کس چیز سے مطلب اس چیز پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کیوں اعتراض نہیں ہے؟ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. میں تو بھی کسی کی ویڈیو، صرف ایک ملکانی جی کی ویڈیو دیکھ سنی، یا پھر یہ 420 کی. ان دو کے علاوہ میں نے کسی کی ویڈیوز، میں نے تو روشنی کی ویڈیوز سننا پسند کرتی ہوں، میں نے ان کی نہیں سنی. میں نے مسلم ولاگ کی ویڈیوز اتنے عرصے سے نہیں سنی. مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے. یہ بھی عجیب و غریب قسم کے تھم نیلز تھے، تو مجھے ہوا کہ نہیں مجھے سننا ہوگا. میں نے فرح جی کی بھی ایک ویڈیو سنی جس میں وہ اپنی بیماری کا بتا رہی تھی. اس سے زیادہ تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کی دیکھنے کا. تو یہ کس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اٹیک کیا جا رہا ہے اور ہمیں اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا جا رہا ہے، پہلے یہ بتا دیں. کیونکہ ہم نے تو نہ ابھی تک کوئی کمیونٹی پوسٹ لگایا ہے، نہ کوئی ویڈیو بنائی ہے، نہ کسی چیز کو ڈسکس کیا ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے، مطلب شیم آن دیز لیڈیز کہ یہ کسی بھی حد تک گر جائیں گی، اور پھر بڑی ڈٹائی سے نا اس کو ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے. تو دوستو یہ میں دکھا رہی ہوں، یہ سنو سٹورم آیا تھا یہاں پر جنوری 6 کو، اور اب کیا چل رہا ہے جنوری 14 اور ابھی تک سنو میلٹ نہیں ہوئی. ابھی بھی آئس بنے ہوئے ہیں، یہ پیچز یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ ٹیمپریچرز اتنے شدید ٹھنڈ ہے کہ اتنے لو ٹیمپریچرز چل رہے ہیں کہ یہ سنو بالکل میلٹ نہیں ہوئی. حالانکہ بیچ میں 2-3 دفعہ دھوپ بھی نکلی ہے، سورج نکلا ہے، دھوپ تھی، لیکن اس کے باوجود ٹیمپریچرز اتنے لو تھے کہ یہ میلٹ آئس نہیں، بلکہ آئس بن چکی ہوئی ہے، سنو میلٹ نہیں ہو رہی. تو بہت ہی ہر طرف برے حال چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نا عقل سمجھ دیں، اور ہمیں وقت سے پہلے عقل آ جائے کہ ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اپنے گناہوں میں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ دنیا کب کس وقت ختم ہو جائے. اور جہاں تک بات ہے جو لاس اینجلس کے فائرز کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہو از ان کنٹرول. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کنٹرول میں ہیں، کنٹرول میں رہیں گے. اور ہمیں ذرا سوچنا سمجھنا چاہیے. یہ بڑی سوچ کی، بڑی ڈیپتھ کی باتیں ہیں جو ہم بڑے لائٹلی لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم دوسروں کو نیچا دکھا کے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں. یہ افسوس ہے کہ ہم اس طرح لوگوں کو نا استعمال کر رہے ہیں. میں بالکل ایسی چیزوں میں ایگری نہیں کرتی، اور نہ ہی میں کبھی کسی کو اپنا کانٹینٹ بنانے کی کوشش کی ہے. آپ لوگوں کے سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح ہیں ہمارے چینلز. اگر ہمیں ایسی لالچ، ایسا گریڈ ہوتا ویوز کا اور سبسکرائبرز کا، تو پھر ہم بھی انہی اوریجنل الو کی پٹھی کی طرح ویڈیوز ڈیلی آ رہی ہوتی ہیں، 10 ویڈیوز، اور لوگوں کو گندا کیا جا رہا ہوتا، لوگوں کے ٹیگز لگائے جا رہے ہوتے، اور ان کے اوپر نا ایسی جھوٹی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ ایسا کوئی شوق نہیں رکھتے ہم لوگ. ہمیں اگر ہو تو ہم بھی اسی طرح پاگل ہو جائیں ویوز اور سبسکرائبرز کے لیے، لیکن الحمدللہ ہم اندر سے مطمئن پرسکون لوگ ہیں. ہمیں ایسی کسی ریس نہیں میں آگے بڑھنا کسی کے ساتھ کہ جی جہاں پر اپنی آخرت کو خراب کر کے ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم کتنا آگے بڑھ گئے ہیں. تو تھوڑا کام کرو، اچھا کام کرو، سچی بات کرو، کھری بات کرو. یہ میرا موٹو ہے ان لائف، اور الحمدللہ میں اسی پر قائم دائم رہوں گی، اور اسی طرح کی باتیں آپ کو سننے کی ملیں گی. اچھی لگیں تو اچھی بات ہے، نہیں اچھی لگیں تب بھی اچھی بات ہے، کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے اور ہضم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ سنو کا حال میں آپ کو یہی دکھانا چاہ رہی تھی کہ میں نے یہ کورز ڈالے تھے اپنے فرنیچر کے اوپر، اور سنو کا ویٹ کی وجہ سے، سنو کے اتنا ویٹ تھا وہ پھٹ گیا ہے نیا کور. تو بس جی یہ چیزیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں، آتی جاتی ہیں اپ ڈاؤن، لیکن اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا کریں. اور میری بہت دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرح جی کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائیں گی، اور ان کو اس نیگیٹیوٹی سے دور رکھیں. اگر آپ لوگ سچے ان کے ہوں گے نا محسن، تو آپ اس طرح کی نیگیٹیو باتیں نہیں کریں گے، اور نیگیٹیو چیزیں ان کو ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے، ان کو پازیٹیو سوچ دیں گے. تو دوستو بس یہی تھی وہ ساری باتیں جو میں کرنا چاہ رہی تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ
آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے، اور کبھی کبھی نا ایسی بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہمارے رائٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہ چلے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.